مکہ مکرمہ اور مدینہ کے بعد یروشلم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے زمین کا سب سے مقدس مقام ہے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام، مدینہ میں مسجد نبوی اور یروشلم میں مسجد اقصیٰ کا احترام نہ ہو، جو مسلمانوں کے لیے قبلہ اول تھا۔ یروشلم 1948 میں یہودی ریاست اسرائیل کے براہ راست قبضے میں ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کے مطابق اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے۔ تاہم قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کسی روح کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دانش مندی اور تدبیر کی تعلیم دی ہے۔ اسلام کسی کی آنکھیں بند کرنا اور دیوار سے ٹکرانا نہیں سکھاتا۔ اس کے بجائے ہمیں زمینی حقائق کو سمجھنے، دانش مندانہ اقدام کرنے اور تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنے کا درس دیتا ہے۔ تو آئیے ہم فلسطین، اسرائیل اور مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں زمینی حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ امریکہ، چائنا، فرانس، جرمنی اور رشیا سمیت دنیا کے 162 ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کے ساتھ قریبی سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ امریکہ عالمی سپر پاور اسرائیل کا سرپرست آلہ ہے، تاہم پاکستان، الجیریا، بحرین، کیمبرج، جیبوتی، عراق، کویت، لبنان، مراکش، عمان اور بہت سے مسلم ممالک اسرائیل کو ایک جائز ریاست کے طور پر قبول نہیں کرتے اور اس طرح اسے تسلیم نہیں کرتے۔ 3 غیر مسلم ممالک بھوٹان، کیوبا اور شمالی کوریا بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ترکی پہلا مسلم ملک تھا جس نے 1949 میں اسرائیل کو تسلیم کیا۔ ایران 1950 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اور قریبی تعاون قائم کرنے والا دوسرا ملک بنا۔ تاہم 1979 میں خمینی کے انقلاب کے بعد اسرائیل ایران دوستی دشمنی میں بدل گئی، لیکن ترکی کے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ مستقل اور دوستانہ رہے، جب تک کہ طیب اردگان کے وزیر اعظم بننے 2005 میں اردگان نے کاروباری افراد کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ اسرائیل کا دورہ کیا۔ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون سے ملاقات کی، ہولوکاسٹ کی یادگار پر پھول چڑھائے اور ایران کے جوہری عزائم کو نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اس کے بعد ایریل شیرون نے 2007 میں ترکی کا دورہ کیا اور اسے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ ترکی کے عظیم الشان قومی اسمبلی سے خطاب کرے گا۔ تاہم 2010 میں اسرائیلی افواج کے غزہ کے چھاپے کے بعد ترکی اور اسرائیل کے مابین تعلقات خراب ہوئے اور کچھ سال تک تناؤ کا شکار رہے۔ خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں 2016 میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات معمول پر آئے تھے۔ اگرچہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی تھی جب امریکہ نے سن 2017 میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا، لیکن اب تک ترکی کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار ہیں۔ ماضی میں ترکی نے بھی فلسطین اور اسرائیل کے مابین ثالثی کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ مشرف دور میں اس وقت کے پاکستانی وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری اور اسرائیلی عہدیداروں کے درمیان ملاقاتیں ترک قیادت کی خواہش اور ثالثی کے مطابق ہوئی تھیں۔ ترکی اور ایران کے علاوہ ایک عرب ملک مصر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدوں کے بعد سن 1980 میں اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے۔ اگرچہ عرب لیگ کے رکن عمان کے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تاہم دونوں کے مابین قریبی تعاون اور تجارتی روابط قائم ہیں۔ مزید یہ کہ وسطی ایشیائی مسلم ریاستیں جیسے قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان اور آذربائیجان نے بھی اسرائیل کے ساتھ دوستانہ سفارتی تعلقات استوار کیے ہیں۔ صدر بل کلنٹن کی ثالثی کے ساتھ جارڈن نے 1994 میں اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس سے تجارتی تعلقات قائم کیے گئے اور سیاحوں کے لیے سرحد پر متعدد کراسنگ پوائنٹس کھولنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ شام اور لبنان 2 ہمسایہ ممالک ہیں جن کے ساتھ اسرائیل نے اب تعلقات کشیدہ کر رکھے ہیں، لیکن یہ دونوں مسلم ممالک داخلی انتشار اور خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور یوں وہ اسرائیل کو کوئی خطرہ لاحق نہیں کر سکتے۔ تاہم عرب دنیا کا واحد ملک قطر ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت کشیدہ ہیں۔
یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں فلسطینیوں کی اسرائیلی قبضے کے خلاف آزادی کی جدوجہد کی قیادت فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور حماس نے سعودی عرب کی سرپرستی میں کی تھی۔ ایران، جو سعودی عرب کا تاریخی دشمن ہے، حزب اللہ اور شام کی حکومت کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ ایران بھی اسرائیل کو اپنا اولین دشمن سمجھتے تھے، لیکن بدقسمتی سے فلسطین کے پرامن حل کے لیے مشترکہ دشمن کے خلاف جدوجہد کرنے کی بجائے ایران اور سعودی عرب نے پراکسی کے ذریعے علاقائی برتری اور بالادستی کی دوڑ شروع کر دی۔ اب سعودی عرب اسرائیل کی بجائے ایران کو اپنے علاقائی تسلط اور مفادات کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ دوسری طرف 9/11 کے بعد عرب دنیا کی صورتحالات بھی باقی دنیا کی طرح یکسر بدل گئیں۔ القاعدہ اور داعش جیسی انتہا پسند تنظیمیں عرب حکومتوں کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ مزید عرب سپرنگ نے عرب حکمرانوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ان میں ایک بہت بڑا عدم تحفظ پیدا کیا۔ سعودی عرب اور اس کے قریبی اتحادیوں نے حماس کی سرپرستی ترک کر دی اور اسے تنہا چھوڑ دیا، لیکن اس خلا کو جلد ہی ایران اور قطر نے بھر دیا۔ مزید یہ کہ ترکی طیب اردگان کی قیادت میں مسلم دنیا کو لیڈ کرنے کی اپنی تاریخی خواہش لے کر ایک بار دوبارہ UAE اور سعودی عرب کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے عرب ممالک پر بھی دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے۔ اس طرح امریکہ کے دباؤ اور ایران اور ترکی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وغیرہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنی دشمنی کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی ثالثی کے ذریعے سفارتی تعلقات کا آغاز عرب دنیا میں اسٹریٹجک پالیسی میں تبدیلی کا پہلا قدم ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ قومی مفادات ہر ریاست کی خارجہ پالیسی تعلقات کی قوت ہیں، لہٰذا کوئی یہ سوال کیسے اٹھا سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے بعد ملک کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ خاص طور پر کچھ مذہبی جماعتیں جو پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے ذریعے دشمنی کی حیثیت سے ملک کو ایک ناقابل تسخیر پوزیشن میں ڈال رہی ہیں۔ خود پاکستان کو مشکل چیلنجز کا سامنا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو الحاق کر لیا ہے اور دنیا پاکستان کی بات نہیں مانتی۔ مزید یہ کہ پاکستان کو اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان کو اس نازک وقت میں دوستی کی ضرورت ہے، دشمنی کی نہیں۔ پاکستان کو خود بھی فلسطین کے بارے میں اپنے اصولی موقف کو ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے اور بیشتر پاکستانیوں کی خواہش کے مطابق اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا خود مختار فیصلہ اور حق ہے، لیکن دوسری خود مختار ریاستوں کے آزادانہ فیصلے پر ہمارے غصے کا کیا جواز ہے؟ کیا ہم کل بھی ترکی اور چین کے خلاف احتجاج کریں گے کیونکہ ان دونوں ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں؟ کیا ہم ہندوستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے لیے بھی ایران کے خلاف احتجاج کریں گے؟ اس وقت مسلم امت اپنے مقصد سے پھر کے دنیاوی چمک دمک میں کھو رہی ہے، اور یہ سب باتیں ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں۔ مسلمانوں میں احساس تو جیسے کھو گیا ہے۔ اس وقت دنیا میں مسلمان جس جگہ بھی تکلیف میں ہیں، جیسے فلسطین اور کشمیر، ان کی تکلیف، ان کا دکھ بس وہی جانتے ہیں۔ پاکستان پہ بہت سے عذاب مسلط ہیں، جن میں سے سب سے بڑا عذاب میرے مطابق پاکستان کی اپنی حکومت رہی ہے۔ اگر اس وقت ہماری عوام یا ہماری حکومت غصے میں آ کے یا دباؤ میں آ کے کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے تو خدا نخواستہ پاکستان کا حال بھی فلسطین اور کشمیر جیسا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے پہلے اس کی اپنی مشکلات سے باہر آنا ضروری ہے۔ اگر آج ہم اپنے مسائل ختم کر پائیں گے تو کل ہم مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو سکیں گے۔ تو اس نازک مرحلے پر ہمیں اپنے ملک کے لیے اپنے چیلنجوں کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ اس نازک موڑ پر متحدہ عرب امارات کے آزاد فیصلے پر ناراض ہونا ہماری دینی جماعتوں کا دانشمندانہ انداز نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب بھی ہماری حکومت سے پہلے ہی ناراض ہو چکا ہے۔